پچھلے چیپٹر میں ہم اوغوز کی تاریخ کے ابتدائی حالات تک پہنچ چکے تھے اور اب ہم اس کی زندگی کے بقیہ حالات کو بھی یہاں پر بیان کریں گے۔ اس چیپٹر میں آپ کو حیران کن روایات ملیں گی۔ اوغوز نے جب یہ کہا کہ میرا نام اوغوز ہے تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1 سال کا بچہ وہ اس حد تک اپنا نام بیان کرے تو پھر یہ بڑی حیران کن بات تھی۔ تو یہ دیکھ کر تمام حاضرین دنگ رہ گئے، کیونکہ اس سے قبل دنیا میں کسی نوزائیدہ بچے کا بولنا کہیں بھی دیکھا سنا نہیں گیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، تو اس پر حیرانی تو بجا ہے۔ بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ کیونکہ یہ اپنا نام خود ہی بتا رہا ہے تو یہی مناسب ہے، یعنی پھر اس کا یہی نام رکھا گیا جو اوغوز نے خود بیان کیا۔ یہ تمام واقعات کتاب اوغوز نامہ میں تفصیل سے منظوم بیان کیے گئے ہیں، یعنی جو اوغوز نامہ ہے۔ اب آپ اوغوز نامہ کتاب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنا ان میں شعور تھا کہ انہوں نے اپنی پوری تاریخ کو قلم بند کیا۔ اوغوز خان پیدائشی ولی تھے۔ میں نے آپ کو یہ بھی پہلے پچھلے چیپٹر میں بتایا تھا کہ اوغوز خان کے ولی ہونے کے بارے میں بھی تاریخ دانوں نے یہ بات کہی ہے۔ جس طرح اللہ نے حضرت مریم کی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے نومولود عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کروایا، یوسف علیہ السلام کے حق میں عزیر کے دربار میں شیرخوار بچے سے گواہی دلائی، اسی طرح اوغوز خان کا بھی کلام کرنا بعید نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے یعنی حکمت اور اللہ کے معجزات میں سے ہے، اللہ کی قدرت کاملہ میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بلوایا جبکہ وہ 1 دن کا بچہ تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کی گواہی بھی ایک نومولود بچے سے دلوائی۔ تو اوغوز کا بھی 1 سال کی عمر میں، یعنی ایسے سمجھو کہ نوزائیدہ ہی بچہ تھا، تو اس کا بول کر اپنا نام تجویز کرنا اور بتانا کہ میرا نام اوغوز ہے تو یہ بعید نہیں ہے، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بعض مورخین اور ترک روایات اوغوز کے قرآن میں مذکور ذوالقرنین ہونے پر بھی دلائل پیش کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلے چیپٹر میں بتایا تھا کہ آپ کے سامنے اوغوز کے حوالے سے حیران کن جو نا وہ معلومات پیش کی جائیں گی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ذوالقرنین کے بارے میں، جو ذوالقرنین جس نے پوری دنیا کا سفر کیا، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ ذوالقرنین کتنی بڑی شخصیت اور کتنی مشہور شخصیت ہے۔ یہاں پر آتا ہے کہ بعض مورخین اور ترک روایات اوغوز کو قرآن کریم میں مذکور ذوالقرنین ہونے پر بھی دلائل پیش کرتے ہیں، یعنی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اوغوز ہی ذوالقرنین تھا اصل میں حقیقت میں۔ واللہ عالم اس کا کوئی ریفرنس مجھے دوسری جگہ پر نہیں ملا۔ اوغوز خان کے جوان ہونے پر قرہ خان نے اپنے بھائی غور خان کی بیٹی سے اس کی شادی کرا دی۔ اوغوز خان نے اپنی بیوی سے تنہائی میں کہا، تیرا اور میرا رب ایک اللہ ہے جس نے پوری کائنات کی تخلیق کی، اس کی وحدانیت پر ایمان لے آ اور اس کے احکام پر عمل کر۔ میں نے پچھلے چیپٹر میں آپ کو بتایا تھا کہ اوغوز خان نے اپنی کزن سے شادی کی تھی، تو اس کی کزن جو غور خان کی بیٹی تھی قرہ خان کے بھائی کی، اسی سے ہی قرہ خان نے اس کی شادی کروائی تھی۔ تو پھر اوغوز خان کیونکہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے تو اس نے اس خاتون کو بھی اس طرف دعوت دی۔ تو غور خان کی بیٹی نے اس کی بات قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اوغوز نے اس سے قطع تعلق کر لیا۔ یہ بات بھی میں نے آپ سے بیان کی تھی پچھلے چیپٹر میں کہ اوغوز خان نے اپنی کزن سے علیحدگی اختیار کر کے ایک اور کزن سے نکاح کیا تھا۔ قرہ خان کو کچھ عرصے بعد معلوم ہوا کہ اوغوز کے تعلقات اس کی اہلیہ سے ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے اس نے دوسرے بھائی قیر خان کی بیٹی سے اس کی شادی کرائی، لیکن وہ بھی اوغوز کی تبلیغ پر ایمان نہ لائی اور اوغوز نے اس سے بھی اپنا بستر الگ کر دیا اور گفتگو ترک کر دی۔ اس بات کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ اوغوز خان نے اپنی 2 کزنوں سے شادی کی تھی اور دونوں سے علیحدگی ہو گئی تھی، صرف اسی وجہ سے، صرف دین کی وجہ سے اور اللہ کی وحدانیت کی وجہ سے۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگلے چیپٹر میں آپ سے بہت حیران کن باتیں آپ سنیں گے۔ تو آگے یہ لکھتے ہیں کہ ایک دن اوغوز خان نے اپنے چچا اور خان کی بیٹی، اب یہ اور خان ان میں سے سب سے چھوٹے تھے، ٹھیک ہے، اور خان ایک تو اور خان حضرت عثمان غازی کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، جو اور خان کے عثمان کے بعد عثمان کے جانشین ہوئے، لیکن دوسرے اور خان یہ اس سے کئی سو بلکہ کئی ہزار سال پہلے گزرنے والے ترکوں میں سے یہ قرہ خان کے سب سے چھوٹے بھائی ہیں۔ اور خان کی بیٹی کو دیکھا، وہ اسے پسند آئی، یعنی اوغوز نے ایک دن اپنے چچا کی بیٹی کو دیکھا تو وہ اسے پسند آئی۔ اس کے پاس جا کر اپنے عقیدے سے آگاہ کیا اور اس کو دین حق کی دعوت دی۔ وہ لڑکی ایمان لے آئی، اوغوز خان نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔
یعنی یہ جو ایمان لانا تھا، یعنی جو ان کے درمیان گفتگو ہوئی یا اور خان کی بیٹی کو جو دعوت دی گئی تھی، اس دعوت سے قرہ خان بالکل بھی آگاہ نہیں تھا، کیونکہ قرہ خان کافر تھا اور اوغوز خان جو تھے یہ مسلمان تھے اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے۔ ایک روز جب اوغوز خان شکار کے لیے گیا ہوا تھا، اس کی پہلی 2 بیویوں نے قرہ خان کے پاس جا کر اوغوز کے الگ دین پر ہونے اور اس سے قطع تعلقی کرنے کے متعلق آگاہ کیا۔ قرہ خان یہ سن کر آگ بگولا ہوا اور اپنے سپاہیوں کو جمع کر کے اوغوز کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اوغوز کی مسلمان اہلیہ نے آدمی بھیج کر اس کو اطلاع پہنچائی اور اوغوز خان کے حامی نزدیکی سپاہی اس کے ساتھ ہو گئے۔ جنگل میں باپ بیٹے کے درمیان لڑائی ہوئی اور اوغوز خان کو فتح حاصل ہوئی اور قرہ خان تیر لگنے سے ہلاک ہوا۔ اس بات کی طرف ہم نے پہلے یعنی پچھلے چیپٹر میں بھی اشارہ کیا تھا کہ اوغوز کی اپنے باپ سے یعنی جنگ ہوئی تھی اور اس جنگ میں اس کا باپ قتل ہو گیا تھا کفر کی حالت میں، اور اوغوز خان جو تھا یہ ثابت قدم رہے اور اس کے بعد پھر اوغوز خان ہی کے حصے میں یہ پوری حکمرانی آئی۔ اوغوز خان نے جنگ میں فتح پا کر حکمرانی سنبھالی اور قوم کی اکثریت اس پر ایمان لے آئی۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اوغوز خان کے زمانے سے یہ ترک مسلمان تھے اور پھر بعد میں آ کر ان میں یعنی تکبر کی وجہ سے کفر پھیل گیا۔ 70 برس تک اس نے مختلف علاقوں پر یورش کی اور دین کی دعوت دی۔ کتاب شجرہ تراکمہ کے مطابق اوغوز خان نے ہندوستان پر حملہ کر کے کشمیر کو فتح کیا۔ اس کے بعد چین، ایران، مصر کے ممالک کو بھی فتح کرنے کا ذکر موجود ہے۔ خلجی، قارلق اور اویغور قبائل بھی اوغوز خان سے منسوب ہیں۔ یعنی یہ جو قبائل ہیں نا، خلجیوں کو آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان میں بہت بڑی انہوں نے، اور قارلق اور اویغور یہ قبائل بھی اوغوز خان سے منسوب ہے، یعنی یہ اوغوز خان کی نسل سے ہیں۔ اوغوز خان سے منسوب مذکورہ کتاب کے مطابق ان کے نام اوغوز خان نے رکھے تھے۔ ان ناموں کی وجہ تسمیہ کے متعلق تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ اوغوز خان کا زمانہ 5000 سال قبل بتایا جاتا ہے۔ اکثر روایات کے مطابق یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے چیپٹر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوغوز خان کے متعلق تاریخ میں یہ بات بیان ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ہم عصر تھا، یعنی حضرت ابراہیم کے زمانے کا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کوئی آج، میں نے کہا آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ 2000 یا 1500 سال پہلے کی شخصیت نہیں ہے، بلکہ ہزاروں سال قبل سے گزرے ہیں۔ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ترکوں کی تاریخ کتنی قدیم ہے، اور اس تاریخ کو، ایسی قدیم تاریخ ہونے کے باوجود محفوظ رکھنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور بہت ہی اہم بات ہے۔ اور اس سے ترکوں کی جو وجاہت اور ان کی شجاعت بھی سامنے آتی ہے کہ یہ اپنے اس زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں بھی اتنے روشن خیال تھے کہ انہوں نے اپنی تاریخ کو محفوظ رکھا۔ انشاءاللہ آگے کے چیپٹرز میں ہم اوغوز خان کی نسل کے متعلق بتائیں گے آپ کو، اور ان چیپٹرز میں شاید آپ کے سامنے اس سے بھی زیادہ حیران کن باتیں سامنے آئیں گی، اور جس کو ازبر کرنا بہت ضروری ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔